خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں مجذوب، کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں مجذوب کہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں، ماؤں، بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم پر خصوصی فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے خالص اپنی رضا کے لیے. اس میں نہ میرا کچھ کمال ہے نہ آپ کا کچھ کمال ہے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. یہاں جمع ہونا بہت بڑی نعمت ہے. دین کے کسی شعبے میں بھی محفلیں لگنا، اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پر ہم سوچ رہے ہیں یا کوئی سوچ رہا ہوگا، کوئی اس نیت سے آیا ہوگا کہ میرا کچھ مسئلہ ہے میں مسئلہ بیان کر دوں گا. کچھ اس نیت سے آیا ہوگا میرا کچھ علاج ہے علاج ہو جائے. کچھ اس غرض سے آیا ہوگا کہ میری فلاں بات کا جواب مل جائے. کوئی کس نیت سے آیا ہے، کوئی کس نیت سے آیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس نیت سے جائیں بیان سنیں کچھ حاصل کریں. کچھ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو حاصل کریں. تو جمع تو ویسے بھی ہوئے ہیں سب اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. میرے بھائیو دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، اور کچھ یہاں پہ جو نیکیاں کی ہوں گی آپ نے وہ اس جہان میں بقا رہیں گی آخرت میں. تو یہ جہاں تو ختم ہو جائے گا، وہ جہاں جو ہے اس کی تیاری کرے جو ابد الاباد ہے. یہاں کچھ اچھا کیا ہوگا وہاں پکار آئے گا، وہاں لازم پکار آئے گا آپ کی. سارے نبی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی. انبیاء کہیں گے، سب کہیں گے، امتی سب کہیں گے، بندے سب کہیں گے. لیکن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی. میرے بھائیو دوستو، ہم اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عظمہ سے نوازا ہے کہ نبی علیہ السلام کو امتی ہمیں بنایا.
سارے انبیاء کی خواہش تھی کہ ہمیں یہ امت مل جائے یا اس امت کے حصہ بن جائے، لیکن ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی ہماری نعمت، بہت بڑی نعمت عظمیٰ، ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر ہمارے لیڈر، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اگر دیکھا جائے علماء مانے جاتے ہیں تو پاکستان کے مانے جاتے ہیں، طلباء مانے جاتے ہیں پاکستان کے مانے جاتے ہیں، صوفیاء مانے جاتے ہیں پاکستان کے مانے جاتے ہیں۔ اگر دنیا دار مانے جاتے ہیں، جو دنیا دار کے لیول میں سرکاری لوگ ہوتے ہیں، پولیس ہماری مانی جاتی ہے، فوج ہماری مانی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے جتنے محافظین ہیں ہمارے مانے جاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جتنا شکر ادا کرے گا میں، اللہ کون سی بڑی نعمت سے تو نے نوازا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میری بات کا آج مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ میں اکثر بیانات میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ کو پانا چاہو گے تو پاؤ گے۔ اللہ کو پانا چاہو اور پانا سیکھو کہ اللہ کیسے پایا جائے گا۔ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہمارے قریب ہے، بندہ دور چلا جاتا ہے۔ وہ ذات ہمارے قریب ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، سمیع اللہ علیم بذات صدور، ذات ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ سمیع ذات ہے، سنتا ہے۔ ہم پہ جب مسئلہ آتا ہے نا، ہم لوگوں کو سناتے ہیں، دوست کو کال کر لیتے ہیں، ہیلو السلام علیکم، کیسے ہو، کہاں ہو میرے دوست، دل پہ تکلیف گزر رہی ہے، میرے حال سنو، کیا ہوا ہے۔ پھر دوست آتا ہے، پھر وہ مشورے دیتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کو سناؤ اپنے حالات، اللہ رب العزت کو ٹکڑے سناؤ، غم اللہ کو سناؤ۔ اگر یہ غم تمہارے راحت میں نہ بدلے تو میرا نام بدل دینا، اگر یہ غم خوشیوں میں نہ بدلے میرا نام بدل دینا۔ لیکن ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ہمارے دل دنیا میں اتنے ڈوب چکے ہیں، ہمارا دل دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے عہدوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے اتنا مگن ہو چکا ہے کہ ہم سے سب کچھ بھول چکا ہے۔ اگر 1 روپے کماتے ہیں تو 2 روپے کی سوچ کرتے ہیں، 2 کماتے ہیں 3 کی سوچ کرتے ہیں۔ کبھی آخرت کی سوچ کی ہے کہ قبر کی پہلی رات ہم پر آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ نہیں سوچا۔ کبھی موت کو یاد کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کبھی سوچا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں سب کا انتقال ہو چکا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ قبرستان جاتے ہیں جاتے ہیں نا، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جی کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا جنازہ بھی ہوگا؟ نہیں سوچا۔ دل غافل ہے، دل پہ زنگ لگ چکا ہے۔ موت کا تذکرہ سنتے ہیں، دل پہ اثر نہیں کرتا۔ قبرستان جاتے ہیں، دل پہ اثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ غافل ہو چکا ہے، مردہ بن چکا ہے۔ یاد رکھنا، جو ذکر والے ہوتے ہیں ان کی مثال زندہ کی ہے، اور جو نہ کرنے والے ان کی مثال مردہ کی ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، آقا دو جہاں، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ جو بندہ زبان کی کروٹوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے،
وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہم اگر لوگوں کو یاد کریں، ہر وقت یاد کریں لوگوں کو، تو وہ ہمارے پاس تب آئیں گے کہ جب ہمارا ان سے کچھ غرض ہو، مطلب ہو۔ ایسے نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بن مطلب کے ہم سے پیار کرتے ہیں، بنا مطلب کے۔ ہم اس کے بندے ہیں۔ ابھی مہنگائی کا دور چل رہا ہے، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ کوئی سوچتا ہے ایسے، کوئی سوچتا ہے ایسے، بے شک مہنگائی ہے۔ سفید پوش لوگوں کو میں اس دن آ رہا تھا، یہ جو 2-2 ہزار کی اسکیم، اتنی رش عورتوں کی، خدا کی قسم دل رو پڑا۔ اللہ رحم کرے ان غریبوں اور مجبوروں کے حال پہ اور سفید پوشوں کے حال پر۔ لیکن مہنگائی آ چکی ہے، اللہ کیا کہ رو، یا اللہ ہمارے پہ کیا حال چل رہا ہے، تو ہی جان رہے۔ اپنے اعمال کو درست کرو۔ میں جیسا ہوں میرا حکمران ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں تو ہم پر ایسے ہی حکمران مسلط ہوں گے۔ حکمران کو برا مت کہو، حکمران اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو کبھی برا مت کہو۔ بس جو آ گیا اللہ کی طرف، یا اللہ بس اس کو ایسا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال کہ ہمارے لیے فائدہ سوچے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے اعمال ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ پاک تو اپنے گناہگار بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ ایک سمجھانا ہوتا ہے، ایک بتانا ہوتا ہے، اور ایک فیلنگ محسوس کرنا ہوتی ہے۔ ابھی ایک واقعے کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ یا اللہ، جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کس انداز میں جواب دیتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لبیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، یا اللہ، جب گناہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں اس کو 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب میں سوال کیا، یا اللہ، نیک بندے کو آپ 1 مرتبہ اور گناہگاروں کو 3 مرتبہ کیوں آواز دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، نیک بندوں کو اپنی نیکیوں پر امید ہوتی ہے اور اس کو میری رحمت پر امید ہوتی ہے۔ اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ یہ ہماری غفلت ہے۔ آج دل مردہ ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشارہ کر کے سینے کی طرف کہ تقوی یہاں ہونا چاہیے۔ آج یہاں پر تقوی نہیں ہے، آج یہاں پر دنیا کی محبت ہے، آج دلوں میں دنیا کی محبت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دل میں مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، دل کو ہم نے گندا کیا ہوا ہے، گند خانہ بنایا ہوا ہے، صنم خانہ بنایا ہوا ہے۔ کسی نے دل میں لڑکی کی تصویر رکھی ہوئی ہے، کسی نے عہدے کی تصویر رکھی ہوئی ہے، کسی نے شہرت کے لیے تصویر رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ خود سوچو، جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، جس گھر میں پرنٹ تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جس دل میں غلط لوگوں کی تصویریں ہوں گی، غیر اللہ کی تصویریں ہوں گی، اس دل میں اللہ کے انوارات اور تجلیات کیسے داخل ہوں گے؟ لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں، دوسروں پر اثر نہیں کرتی۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بات کرتے دوسرے پر اثر نہیں کرتی، تو میں اس کو کہتا ہوں ہمارے اندر خود اثر نہیں ہے۔ وہ میری بات پر نہیں سمجھا، مجھے کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا ہم کوئی بات کرتے ہیں ہمارے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچتی، ہم بات کرتے ہیں ہمارے دماغ تک نہیں پہنچتی، ہمارا دماغ نہیں سوچتا، ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، تو دوسرے کے ہمارے یہ تو اتنے بہت قریب ہے، دوسرے کے دل تک کیا پہنچے گی؟ مجھے کہتا ہے میں پھر بھی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کوئی بات کرو، کوئی حدیث بیان کرو یا کچھ اور بات کرو تو اس نیت سے کرو
اور اس عہد سے کرو کہ اس پر پہلے میں عمل کروں گا، پھر یہ عمل کرے گا، پھر سامنے والا عمل کرے گا، پھر بات کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ آج ہمارا دل غافل ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، دنیا میں کھپ چکا ہے، مر چکا ہے۔ مرا تو کس کے پیچھے مرا؟ دنیا کے پیچھے مرا۔ مرا تو کس کے پیچھے؟ دنیا کی لذتوں کے پیچھے مرا۔ مرا تو کس کے پیچھے مرا؟ دنیا کے عشق کے پیچھے مرا۔ یہ دنیا کے عشق کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم، جاؤ دیکھ لو، جس نے جس کے ساتھ عشق کیا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے رسول سے محبت کرو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں آج یہاں پہ، بہت نوجوان بیٹھے ہیں۔ اپنے کالج کی لائف، اپنے اسکول کی لائف، اپنی یونیورسٹیوں کی لائفوں میں پاکیزگی لانا، اپنی تنہائیوں میں پاکیزگی لانا، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا، غلط مت رکھنا، غلط مت رکھنا، غلط مت رکھنا۔ بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دل کا درد آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ ایسے ایسے مسئلے سنتا ہوں، ایسے ایسے معاملات دیکھتا ہوں کہ دل روتا ہے، اجڑ جاتا ہے، لیکن کیا کروں، کچھ کر نہیں سکتا نصیحت کے سوا۔ اللہ ہم سب کو اس نصیحت پر اور ان باتوں پر خصوصی طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ دلوں کو پاک کرو۔ کسی نے برا کیا ہے، معاف کر دو۔ کسی نے آپ کو چھوڑا ہے، معاف کر دو۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، معاف کر دو۔ کسی نے آپ کا حق کھایا ہے، معاف کر دو۔ نہیں دے رہا تو معاف کر دو۔ کیوں دل میں فضول کا بغض رکھتے ہو؟ کیوں دل میں فضول کا حسد رکھتے ہو؟ چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت، اللہ آپ لوگوں کو اجر دے گا اس کا۔ اللہ آپ لوگوں کو جنت میں بہترین محلات دے گا۔ دنیا میں اتنے مضبوط بنو گے، پہاڑ آپ کو رستہ دیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ دل جو ہے نا، یہ بہت بہترین چیز ہے، بہت بہترین۔ ہمارے جسم میں اللہ پاک نے ایک چیز بنائی ہے، اسے کہتے ہیں دل۔ یہ دل جو ہے اگر گندا ہوگا تو سارا جسم گندا ہوگا۔ میں نے بھی اگر صفا کپڑے پہنے یا کسی نے صفا کپڑے پہنے، اس کا یہ مطلب نہیں، یہ اندر کی پاکیزگی لانی چاہیے۔ تو یہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ خانقاہوں میں آ کر آپ کو حاصل ہوگی، اور کدھر حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، اللہ والوں کے پاس وقت لگانے سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے حاصل ہوگی، ایسے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات میری آج یاد رکھیں۔ اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، سوچوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر دل سے غموں کو مٹانا چاہتے ہیں، اگر سوچوں سے لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں، عشق کو مٹانا چاہتے ہیں، ذہن کو سکون دینا چاہتے ہیں، کیا لوگ کہتے ہیں ذہن کے سکون کے لیے فلاں دوائی کھاؤ، فلاں گولی کھاؤ۔ میں ایک بات کرتا ہوں، تجربے سے کر رہا ہوں، باخدا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر دل کو لذت دینا چاہتے ہو، ذہن کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، یہ کسی کلب میں آپ کو نہیں ملے گی، کسی گانے سننے سے آپ کو نہیں حاصل ہوگی۔ گانا سنو گے اور بھی غمگین ہوگے عاشقو، گانا سنو گے اور بھی پریشان ہوگے، غزلیں سنو گے اور بھی پریشان ہوگے۔ اگر ذہن کو سکون دینا چاہتے ہو، دل کو لذت دینا چاہتے ہو، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا سیکھو، اللہ والوں کے پاس آنا سیکھو، خانقاہوں میں آنا سیکھو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر دل کو سکون نہ ملے، ذہن کو سکون نہ ملے، تو میرا نام بدل دینا، میرا نام بدل دینا۔ خانقاہیں ایسی جگہ ہیں جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یار ایک بات میں آپ کو کرتا ہوں، جہاں اللہ کو یاد کیا جائے وہاں سکون نہیں ملے گا۔ ابھی ایک بندہ کام کرتا ہے، کوئی مستری ہوتا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے یا کسی محکمے میں کام کرتا ہے، ابھی اس شخص کو دیکھے نماز کا وقت ہوتا ہے یا نماز کے لیے جاتا ہے۔ تو میں ایک دن ایک بندے کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت تھکا ہوا تھا،
پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، اب مجھے بھولا ہوا ہے. میں وہاں بیٹھا تو میں اس کے ساتھ بیٹھا تو میں نے اس کو ایک سوال کیا. میں نے کہا نماز پڑھ لی؟ کہتا ہاں پڑھ لی. کہتا مجھے کہتا میں نے نماز پڑھی تو اتنا مزہ آیا. اور کہتا ہے میں نے 1 ہفتے بعد نماز پڑھی. اس نے ایسے بولا. کہتا میرے 1 ہفتے کی تھکاوٹ اتر گئی. میں نے کہا اللہ، میں نے کہا کتنی لذت ہے نماز پڑھنے میں، کتنا سکون ہے نماز پڑھنے میں. پھر اللہ کو یاد کرنے میں کتنا مزہ ہوگا. نماز میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، بندہ باتیں کرتا ہے. لیکن جب اللہ کو تنہائی میں یاد کرے، ذکر اذکار کے طور پر، مراقبات کے طور پر، تو پھر کتنا مزہ ہوگا. کتنی لذتیں حاصل ہوتی ہیں یار، کتنی عیش و عشرت ہوتی ہے، ملتی ہے بس دل کو سکون. کہ ایک بار اللہ پڑھا، دوسری بار پڑھوں، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھوں، چوتھی بار پڑھوں. دل کا سکون یہی ہے. اب ایک تنہا جو بیٹھا ہوتا ہے، ایک شخص سوچتا رہتا ہے، اس کو سوچے کھاتی رہتی ہے، کھوکھلا کرتی ہے، اندر سے اس کو کھاتی ہے. اور ایک شخص بس تنہائی میں کہتا ہے اللہ 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 اللہ. اس کو سوچے لا الہ الا اللہ لا الہ. وہ کیسا ہوگا؟ اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ سکون میں گزرتی ہوگی. اپنی زندگی کو سکون میں گزارنا چاہتے ہو، خانقاہوں میں آؤ، اپنے دوستوں کو کہو ایک ذکر میں شامل ہو جاؤ، دوسرے کی انتظار نہ رہے. تو پھر مجھے کہنا. میں چھوٹا تھا، ایک خانقاہ میں ایک جانا ہوا. ادھر ایک دفعہ ہفتہ وار ذکر ہوا. تو جمعرات کے دن ذکر ہوتا تھا. میں نے یقین جانے میں نے اگلی جمعرات تک اس ذکر کا انتظار کرتا تھا. مجھے اتنا سکون ملتا تھا. اور جب اللہ نے اپنا نظام حوالہ کیا، الحمدللہ ہم خود بھی انتظار کرتے ہیں، لیکن ایسے بن جائیں کہ چلتی پھرتی خانقاہیں بن جائیں. ہمارے شیخ صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چلتی پھرتی خانقاہ ہوں، جدھر بیٹھ جاؤں اللہ کا ذکر کروا لیتا ہوں. تو چلتی پھرتی خانقاہ بن جاؤ، بس ہر وقت ذکر کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو. ہم ابھی لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کبھی یاد کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی دل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق ہے. اور اللہ تو ایسی ذات ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو جو مسئلے آئے اللہ کو سناؤ، جو تکلیف آئے اللہ کو سناؤ، جو پریشانی آئے اللہ کو بتاؤ، انشاءاللہ آپ کی پریشانی حل ہوگی. اللہ پاک اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.